بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارش خان، پنجاب کالج کبیروالا سے۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم پیغام پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت۔ حکیم الامت یعنی حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو مریض کا جو مرض ہوتا ہے اس کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ اسے بتاتا ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال کو کیوں کہا گیا؟ کہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت غلام تھی، تو علامہ اقبال نے اس قوم کے مرض کو دیکھا، پھر اس کا علاج بتایا، یعنی ان کو بتایا کہ تم جو سوئی ہوئی قوم ہو، تم جو نا امیدی کا شکار ہو، اے قوم جاگ جاؤ۔ تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس طرح کے تھے، یعنی ان کے اندر ایمان کس طرح کا تھا، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کس طرح کا تھا، یعنی ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے مطابق تھا، اسی لیے وہ حکمران تھے۔ تم غلام کس لیے بنے ہو؟ کیونکہ تم جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور نمود و نمائش میں پڑ گئے، اور تمہارے اندر اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی تمہارے غلام بننے کی۔ تو اس طرف انہوں نے نشاندہی کی، پھر انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کو اسی طریقے کے مطابق ڈھالو، یہی تمہارا علاج ہے، اس لیے ان کو حکیم الامت بھی کہا گیا۔ کسی شاعر کا شعر ہے، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ یعنی پرندہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو پنجرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کو پنجرے سے نکال بھی دیا جائے تو بھی وہ اڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح اس قوم کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، شاید یہی ہماری قسمت میں تھا، یہی ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، تو وہ نا امیدی کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ وہ غلام بن گئے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اس لیے انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ انہیں فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفی شاعر، فلسفی کون ہوتا ہے؟ جو کیا، کیوں، کیسے، کب جیسے سوالات پیدا کرتا ہے۔ کیا، کیوں، کیسے، کب، یعنی جس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کیوں ملی ہمیں انسان کیوں بنایا گیا، یہ دنیا وجود میں کیوں آئی، اس کی کیا وجوہات ہیں، انسان کا دنیا سے کیا تعلق ہے، دنیا کا انسان سے کیا تعلق ہے، یعنی کیا، کیوں، کیسے، کب جیسے سوالات فلسفی شاعر پیدا کرتا ہے، جو کہ علامہ اقبال تھے۔ اصلاحی و تبلیغی شاعری کرتے ہیں، یعنی اصلاح کیا ہوتی ہے کہ جو بگاڑ ہماری زندگی میں پیدا ہو چکا ہے، جو ہم زندگی میں مشکلات کا سامنا ہمیں ہے، جو ہم غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی اصلاح کہتے ہیں درستی کرنے کو، کہ ہم اس کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تبلیغی شاعری وہی ہے کہ اسلام کی طرف بلانے کی شاعری یہ کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں عشق رسول بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ ان کے جو اشعار تھے وہ قرآن و سنت کی تشریح دکھائی دیتے تھے، یعنی کہیں پر یہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے، کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں پر سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کوئی بھی شعر اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اقبال ایک عہد کیا ہے کہ اقبال کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، کوئی ایک وقت نہیں ہے، بلکہ پورا ایک عہد ہے، پورا ایک عہد اقبال کی شاعری میں زندہ ہے۔ یہ ایک منفرد شاعر ہے جس کی شاعری سے عشق جو ہے محمد جھلکتا ہے۔ اقبالیات ایک مضمون، کوئی بھی شاعر ایک مضمون کا درجہ نہیں رکھتا، یعنی کہیں پر اس کی ایک غزل پڑھائی جاتی ہے، کہیں پر کسی کی کوئی نظم پڑھائی جاتی ہے، کہیں پر کسی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے، لیکن اقبال ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کا ایک مضمون بھی ہے، جو اقبالیات جس کا نام ہے، جو ایم اے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں، پوسٹ پی ایچ ڈی میں اقبالیات کتاب ہے، اور اس لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا وہ ان کو حاصل ہوا، کہ اقبالیات ایک مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے پیغام کے نام سے، جو کہ بانگے درا کتاب سے لی گئی ہے، اس کے حصہ سوم سے لی گئی ہے یہ نظم۔ اس نظم کا نام اس کتاب کے اندر ہے شمع اور شاعر، یعنی شمع جو ہے، یعنی شمع کسے کہا جاتا ہے؟ موم بتی، یعنی شمع جو ہے وہ شاعر سے مخاطب ہے اور شاعر شمع سے مخاطب ہے اس نظم میں۔ اس کا نواں بند جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، جس کو پیغام نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک مشہور و معروف نظم
ہے۔ شمع اور شاعر میں کیا ہے کہ شاعر جو ہے شمع سے مخاطب ہوتا ہے اس نظم میں، اس کتاب کے اندر جو نظم ہے اس کے اندر کیا ہے کہ شاعر شمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے شمع، تیرے اوپر آ کر پروانہ اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تیرے میں ایسی کیا بات ہے؟ ہم شاعروں پر جو ہے وہ لوگ اس طرح سے کیوں جان نہیں دیتے جس طرح سے شمع تجھ پر آ کر پروانے اپنی جان دیتے ہیں۔ یہ اس نظم کے اندر کانسیپٹ ہے، شاعر جو ہے شمع سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو نواں بند ہے اس نویں بند کے اندر شمع شاعر سے مخاطب ہو کر بات جو کرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ میرے اندر تڑپ ہے، میرے اندر دکھ ہے، میرے اندر تکلیف ہے، میں جو چیز محسوس کرتی ہوں اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھ پر آ کر لوگ جان فدا کرتے ہیں، یعنی پروانے جان فدا کرتے ہیں۔ تمہارے اندر تڑپ نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہارے اوپر لوگ فدا نہیں ہوتے۔ اب نظم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نظم کے اگر تعارف کی طرف بات کی جائے تو 1912 میں جنگ طرابلس جو ہوئی تھی اس دوران یہ نظم لکھی گئی تھی، جب سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی، ہم جو ہے وہ انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔ اس ٹائم جو ہے یہ جب لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، وہ نا امید ہو چکے تھے، اس وقت امید کی کرن جو ہے وہ اقبال تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی، خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اردو کی بہترین نظموں میں یہ نظم شامل ہے۔ سوز و گداز یعنی دکھ، درد، تکلیف اس شاعری کے اندر نظر آتی ہے، یہ کیفیات یہ اپنی نظم میں ظاہر کرتے ہیں۔ خوش بیانی اور موسیقیت اس نظم میں پائی جاتی ہے۔ موسیقیت کیا ہے؟ یعنی روانی ہے، تسلسل ہے، اور پڑھنے میں فلو ہے، یعنی پڑھنے میں آپ اس کو گنگنا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ شاعری اور فلسفہ کا امتزاج اس میں پایا جاتا ہے۔ شاعری تو ہے ہی، اور بھی شاعر جو ہے وہ شاعری کر رہے تھے، لیکن اس میں فلسفے کا بھی امتزاج ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فلسفہ کیا ہے، فلسفی شاعر کیا ہے، کیا، کیوں، کیسے، کب جیسے سوالات جو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے جواب ڈھونڈتا ہے۔ قوم میں بیداری کے شعور کی کوشش انہوں نے کی ہے اس نظم میں، یعنی سوئی ہوئی قوم کو، نا امید قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار۔ مجرمانہ غفلت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچ چکے تھے، تقدیر کا لکھا سوچ چکے تھے کہ اب ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں اور ہم نے اسی طرح رہنا ہے، یہی قسمت کا لکھا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز اس طرح سے قسمت پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، نظر چرا کے کہا بس یہی مقدر تھا، نظر چرا کے کہا بس یہی مقدر تھا، بچھڑنے والے نے ملبہ خدا پہ ڈال دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ حالات جو ہے وہ اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی خود ہی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم زوال پذیر کیوں ہوئے تھے، اسی طرف جو ہے وہ اقبال نے نشاندہی کی تھی۔ اب سب سے پہلے ہم پہلے شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، اور حاصل بھی تو۔ یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ آشنا اپنی حقیقت سے ہو۔ آشنا کہتے ہیں پہچاننے کو، واقفیت کو، یعنی اپنی ذات کو پہچان۔ اب دیکھیں علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن اقبال کی جتنی بھی شاعری ہے اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا فلسفہ خودی ہے۔ فلسفہ خودی کیا چیز ہے؟ اپنی ذات کو پہچاننا۔ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس پر تمام پردے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہو جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا، یہاں پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہی بات کر رہا ہے، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا۔ دہقاں کہتے ہیں کسان کو۔ اب یہاں پر شاعر نے دہقاں کو، کسان کو انسان سے تشبیہ دی ہے، یہ تلمی کے طور پر، یہ تلمی کا شعر ہے۔ یہاں پر دیکھیں بات کیا کی گئی ہے، بات کسان سے کی گئی ہے، کسان کے حوالے سے۔ کسان کون ہوتا ہے؟ جو زمین میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ جو کھیتی اگتی ہے وہ اس کو استعمال میں لے کر آتا ہے۔ کسان یعنی محنت کش، جو محنت کرتا ہے۔ انسان کو بھی یہی بات کی گئی ہے، انسان کو اس سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی اگر محنت کرے گا
تو پھر اپنے برے حالات سے بچے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کا ذمہ دار ہوگا. یعنی اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ خود بھی اچھی طرح زندگی گزارے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر گامزن کرے, صراط مستقیم پر چلائے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کسان سے تشبیہ دی گئی ہے. دانا تو, کھیتی بھی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو. دانا یعنی پہلے بتا دیا دانا کیا ہے, بیج. کھیتی بھی تو یعنی جب بیج ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے جو پودا اگتا ہے, جو چیز کھیتی اگتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. بارہ تو, بارہ مطلب بارش تو, ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں حاصل بھی تو, یعنی جو چیز تجھے حاصل ہوگی وہ بھی تو ہی ہے, یعنی اس سے مفاد اٹھانے والا بھی تو ہی ہے. تو شاعر نے انسانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ سوئی ہوئی قوم جاگ جاؤ, اپنے حالات کو بہتر کرو, کسانوں کی طرح لگ جاؤ, جد و جہد کرو, کوشش کرو, اپنے حالات کو بہتری کی طرف گامزن کرو اور پھر دوسروں کی اصلاح بھی کرو. دوسروں کی زندگی سنوارنے کا مقصد بھی آپ ہی پورا کر سکتے ہیں, کوئی اور پورا نہیں کر سکتا. کیونکہ تمہیں زندگی میں جو تمہیں زندگی ملی ہے, جو تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے, اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیج دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ زندگی گزارنے کے بعد دوسرے جہان کی طرف رخصت ہو جاؤ گے, بلکہ اس جہان میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے. بتائی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے, بری چیزوں سے بچا جائے. اگر آپ زوال پذیر ہو گئے ہیں تو اپنی جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے اور عروج کی طرف سفر کو اختیار کیا جائے. اس کے اگر مفہوم کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے, اے کسان تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو. دراصل تو ہی دانا ہے, تو ہی کھیتی ہے, تو ہی بارش ہے اور تو خود ہی پیداوار ہے. یعنی اپنے حالات کو صرف تو ہی بدل سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا. اگر آپ شعر دیکھیں کہا جاتا ہے اچھا ہوا جو ٹھوکر لگی مجھے راہ میں گر پڑا تو سارا زمانہ سنبھل گیا. یعنی جو انسان گرتا ہے, گر کر اٹھتا ہے, وہ دوسروں کو گرنے سے بچاتا ہے. یہاں پر بھی یہی درس دیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کے حوالے کے شعروں کی طرف آئیں تو کہا جا رہا ہے ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. ایک اور شعر دیکھیں, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. دیکھیں اصل میں یہ کس طرف گامزن کر رہا ہے انسانوں کو, مسلمانوں کو, عمل کی طرف. ایک شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, راہ رو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو. آہ کا مطلب ہے افسوس. افسوس کیا ہے, کس بات پہ کر رہا ہے, کس کی جستجو, جستجو کیا ہے, تلاش. آوارہ رکھتی ہے تجھے یعنی تو بھٹک رہا ہے, تجھے کس کی تلاش ہے. دوسری لائن میں وہ کیا کہتا ہے, راہ تو یعنی رستہ بھی تو ہے, راہ رو تو, مسافر بھی تو ہے, رہبر تو بھی تو یعنی رہبر کیا ہے, رہنما بھی تو ہے, اور منزل بھی تو یعنی جس منزل پر تو نے پہنچنا ہے وہ بھی تو خود ہی ہے. اگر تو پہچان جائے, اپنی ذات کو پہچان جائے تو تو سب کچھ پہچان جائے گا کہ جس رستے پر تو گامزن ہے اس رستے سے منزل تک پہنچنے والا بھی تو ہی ہے. پھر تجھے کس رہنما کی تلاش ہے, تو خود ہی اپنا رہنما ہے, دوسروں کی طرف نہ دیکھ. اس طرف بھی اشارہ ہے اور مغرب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم نے مغرب کی طرف جو ہے وہ آنکھیں رکھ لی ہیں کہ مغرب ہمارے حالات بدلے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے اور برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنا ہے. کسی رہنما نے نہیں آنا, ہم خود ہی اپنے رہنما ہیں. اس حوالے سے اگر آپ مفہوم کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں, افسوس تجھے کس کی تلاش ہے, ادھر ادھر لیے پھرتی ہے. افسوس تجھے کس کی تلاش, ادھر ادھر لیے پھرتی ہے, جبکہ تو خود ہی راستہ ہے, خود مسافر اور خود ہی منزل ہے. اس حوالے سے اگر حوالے کا شعر دیکھیں, چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, یعنی مسافر کے ساتھ. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. یعنی خود ہی ہم راستے پہ چل رہے ہیں, منزل کی طرف گامزن ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے. ایک شعر اور دیکھیں, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی,
گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے بارا. یعنی سریا کیا ہے؟ بلندی سے، آسمان کی بلندی سے ہمیں زمین پر پھینک دیا، یعنی عروج سے ہم زوال پذیر ہو گئے، کیونکہ ہم نے اپنے گنوا دی کیا چیز؟ اسلاف سے، آباء و اجداد سے جو میراث پائی تھی. میراث کیا تھی؟ ان کی زندگی کا جینے کا طریقہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، ان کے اندر مجاہدانہ جذبہ ہونا. یہ ساری چیزیں تھی جو ہم نے آہستہ آہستہ کھو دی. عیش و عشرت میں پڑ گئے، 200 قسم کے کھانے پڑے ہوتے تھے، اور ہم یہ سوچتے تھے 2 گھنٹے یہ سوچنے میں لگا دیتے تھے کہ پہلے کیا کھائیں. تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں زوال پذیر کر گئیں، اور اس سے بچنے کی طرف جو ہے اشارہ اقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باعمل ہو جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں بہتری آ سکے اور تم دوبارہ عروج کی طرف آ سکو. اور یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے اگر تم خود چاہو، اور جب خود چاہو گے تبھی چاہو گے جب تم اپنی ذات کو پہچان لو گے. امید ہے کہ آپ کو اشعار سمجھ آئے ہوں گے. 2 شعر ہم نے آج پڑھے ہیں، باقی کے شعر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.